یاد رکھو اللہ ہمارا رب ہے، یہ ربوبیت اس کی شان اور صفت ہے۔ مجھے آج تک اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ اور ترجمہ نہیں ملا جو رب کا معنی پوری طرح ادا کر دے، اور جس سے یہ کہا جا سکے کہ رب کے معنی کا حق ادا ہو گیا۔ عام طور پر ہم رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا، لیکن پالنے والا یہ رب کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ اس اللہ کی شان ربوبیت کو پوری طرح واضح نہیں کرتا۔ اہل علم فرماتے ہیں رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، جو نیست سے ہست میں لائے، کچھ نہ ہو اور وہ بنا دے۔ میں اور آپ کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ نے وجود عطا کیا۔ ہم عدم تھے، ہمیں اللہ نے وجود عطا کر دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کچھ نہیں تھا، جتنی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جمادات ہوں، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ نے ان کو وجود عطا کیا۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو وجود عطا کرے، عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست میں لائے، نمبر 1۔ نمبر 2، رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے اور وجود دینے کے بعد اس کے زندہ رہنے اور باقی رہنے کا بھی انتظام کرے۔ اس لیے کہ اگر ایک چیز کو آپ نے بنا تو دیا مگر اس کے باقی رہنے کا انتظام نہیں کیا، وہ ختم ہو جائے گی، وہ منظر سے غائب ہو جائے گی۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے اور پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد، بنا دینے کے بعد، عدم سے وجود میں لانے کے بعد، نیز سے ہست کرنے کے بعد پھر اس کی بقا کا انتظام بھی کرے، اس کے زندہ رہنے کا نظم بھی کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے جتنے بھی جانور مثال کے طور پر بنائے ان کے باقی رہنے کا انتظام کیا۔ جانوروں کو رہنمائی بھی اللہ نے عطا کر دی کہ تم نے باقی کیسے رہنا ہے۔ چنانچہ جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ میں دانت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہی پیدا ہونے کے بعد ہی گھاس کھانے لگ جاتا ہے، وہ اب گھاس کو چگنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا۔ رب کس کو کہا؟ جو وجود بھی دے اور پھر اس کی رہنمائی بھی کر دے کہ تیری یہ ضرورت ہے اور اس کا یہ انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ نے جانور کو پیدا کیا تو اس کی بقا کا انتظام بھی کیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا، خوبصورت وجود عطا کیا، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو باقی رہنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا اور باقی رہنے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم باقی نہ رہتے، پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہماری بقا کا انتظام ہمارے پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے کیا۔ اور وہ کس طرح کیا اللہ نے؟ اس کے لیے اللہ نے چند کام کیے۔ نمبر 1، اللہ نے یہ کیا کہ میں اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے آپ کی اور میری والدہ کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ انسان پیدا ہو رہا ہے، اب اس کو باقی بھی تو رہنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بنانا اور ختم کر دینا ہے، پیدا کرنا ہے اور ساتھ ہی ختم کر دینا ہے، نہیں، اس کو بقا بھی تو دینی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ میری اور آپ کی والدہ کے سینے میں اور چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں پہلے ہی جاری کر دی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جو عورت ماں نہیں بنتی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، جو ماں بنتی ہے اسی کے اندر دودھ آتا ہے۔ اب دودھ آیا، اب اس دودھ کو پینا کیسے؟ تو دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی مجھے اور آپ کو دودھ کے لیے چوسنا اور اس کو اندر نگلنا بھی سکھا دیا۔ چنانچہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھیے وہ فوراً چوسنے، اس کو کوئی چیز دو وہ چوسنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالو وہ بھی چوسنے لگ جاتا ہے، اور کئی لوگ بچوں کے منہ میں چوسیاں دیتے ہیں۔ اب یہ اس کو کس نے سکھایا؟ آپ بتائیے، کیا چھوٹے بچے کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا استاد چوسنا سکھا سکتا ہے؟ کوئی اسکول، کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی اور کوئی مدرسہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد چوسنا
اور نگلنا سکھا سکتا ہے، یہ میرے رب کی طاقت اور قدرت ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو سکھایا، وہاں سکھایا جہاں کوئی نہیں سکھا سکتا، اور وہ سکھایا جو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ کوئی دنیا کا آج تک ایسا ٹیچر اور استاد اور ایسا آلہ تیار نہیں ہوا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو سکھا دے، یہ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور کیا سکھایا یہ بھی کوئی نہیں سکھا سکتا۔ آپ چھوٹے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ذرا محنت کر کے دیکھ لو، اس کو کہو یہ کام یوں کر، ایسے کر، وہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کو باقی رکھنا تھا تو اللہ نے اس کو وجود بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے بقا کے لیے پروردگار عالم نے نہریں دودھ کی جاری کی۔ پھر ان نہروں سے دودھ کا پینا اور چوسنا اور اس کو نگل لینا کہ وہ باہر نہیں اندر پیٹ میں لے جائے، یہ بھی میرے اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ اور تیسرا کام میرے اور آپ کے باقی رہنے کے لیے رب نے یہ کیا، پروردگار عالم نے یہ کیا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ہمیں ایک بین الاقوامی زبان دے دی، ایک انٹرنیشنل زبان بھی اللہ نے ہمیں دے دی۔ اور وہ زبان کیا تھی ذرا بولو، جس کو پتا ہو وہ ذرا بتا دے۔ ہاں اونچی آواز سے بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ رونا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک بین الاقوامی زبان ہمیں سکھائی، کیا؟ رونا۔ یہ بچہ اور انسان دنیا میں آ رہا ہے، بھوک لگے گی کیسے بتائے گا، پیاس لگے گی کیسے بتائے گا، سر میں پیٹ میں درد ہوگا کیسے بتائے گا، اس کو گرمی لگے گی کیسے بتائے گا، اس کو سردی اور ٹھنڈ لگے گی کیسے بتائے گا؟ پروردگار عالم نے چونکہ اس کو باقی رکھنا تھا تو رب وہ ہوتا ہے جو وجود بھی دے اور بقا کا انتظام بھی کرے۔ تو اللہ نے اس کی بقا کے لیے تیسرا کام یہ کیا کہ ہر بچے کو، ہر بچی کو، دنیا کے ہر انسان جو دنیا میں آ رہا ہے، اللہ نے اس کو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ایک عالمی زبان سکھا دی، اور وہ زبان ہے رونے کی۔ یہ نہیں ہے کہ سرگودے کا بچہ تو اور زبان میں روئے اور ملتان کا بچہ، مظفر گڑھ کا بچہ سرائکی میں روئے، عربوں کا بچہ عربی میں روئے اور اجمیوں کا بچہ اجمی میں روئے۔ نہیں، پوری دنیا کا بچہ ایک ہی طرح روتا ہے، خواہ وہ بچہ مکے میں پیدا ہو، خواہ وہ بچہ مدینے میں پیدا ہو، خواہ وہ بچہ یا وہ بچی امریکہ میں پیدا ہو، برطانیہ میں ہو، فرانس میں ہو، جرمنی میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، مولوی کا بچہ ہو، عام آدمی کا بچہ ہو، عالم کا ہو، اور خواہ کسی جاہل کا بچہ ہو، شہری کا ہو، دیہاتی کا ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، سب کو اللہ نے ایک زبان عطا کر دی، کوئی فرق نہیں رکھا اس میں، اور وہ رونے کی زبان عطا کی۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو سوائے رونے کے ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے ایک سبق اور پیغام دیا تھا کہ اے انسان، تو دنیا میں جا رہا ہے تو سمجھا تو نہیں سکے گا، تجھے بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی لگے، سردی لگے، تجھے کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، سر میں پیٹ میں درد ہو، رونے لگ جانا، تیری ماں دوڑتی آئے گی، تیرا والد دوڑتا آئے گا، فوراً تجھے دودھ پلائے گی تیری ماں، تجھے ڈاکٹر کے پاس تیرا والد لے جائے گا، تیری پریشانی کو دور کریں گے، اگر تجھے سردی لگ رہی ہوگی کمبل دیں گے، تیرے لیے انتظام کریں گے، جب تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیرا انتظام کریں گے، اور جب تو میرے سامنے روئے گا تو میں تیرا انتظام کروں گا۔ آج انسان پہلا سبق بھول گیا۔ بخاری کا جب ختم ہوتا ہے نا تو بخاری شریف کے ختم پر اساتذہ فرماتے ہیں آخری سبق یہ ہے کہ نیکیوں کو گناہوں کو قیامت میں تولا جائے گا، وزن ہوگا، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب آدمی چاہتا یہ ہے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو اس کے لیے استاد کہا کرتے ہیں نیکیوں کا پلڑا قیامت میں بھاری ہو جائے۔ امام بخاری نے آخری سبق تو یہ بتایا کہ نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہو تو اس کے لیے بخاری کا پہلا سبق یاد کر لو، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ پہلا سبق یاد ہوگا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو تمہارے چھوٹی نیکیاں بھی بڑی بن کر بھاری ہو جائیں گی۔
تو پہلا سبق بھی یاد کرتے ہیں آخری سبق میں. تو انسان کو چاہیے وہ بڑے دنیا کے سبق یاد کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پہلا سبق بھی یاد رکھے. اور پہلا سبق کیا تھا؟ رونے کا. اب لوگوں کے سامنے لوگ روتے ہیں، رب کے سامنے نہیں روتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو وجود دیا، اسے پیدا کیا، اس کی بقا کے لیے اللہ نے 3 کام کیے بلکہ 4 کیے. پہلا یہ کیا کہ اللہ نے اس کی ماں کی سینے اور چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری کی، اس بچے کو چوسنا اور نگلنا سکھایا، یہ رب ہے. اور پھر اللہ نے اس کو بین الاقوامی، عالمی، انٹرنیشنل زبان رونے کی سکھائی تاکہ اس کی ضروریات کا انتظام ہو جائے. یہی معنی ہے جس نے بھی دیا ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، پھر اس کو سمجھا بھی دیا. آتا کل شیء. اور چوتھا کام اللہ نے کیا کیا؟ چوتھا کام یہ کیا کہ بچہ پیدا ابھی نہیں ہو رہا، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. محبت ہوگی تو بیچارہ باقی رہ سکے گا، ورنہ اٹھا کر پھینک دیں گے، ذبح نہ کر دیں. پیدا ابھی ہوا نہیں اور 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تکلیف برداشت کر رہی. پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد دودھ پلا رہی ہے، اس کے پیشاب کو صاف کر رہی ہے، خود جاگتی ہے، اس کو سلاتی ہے. یہ ماں کے دل میں محبت، اور باپ پریشان کھڑا پر پریشان. بولو کس نے پیدا کی؟ سارے بولو. اللہ جو جو جواب دیتے ہیں ان کو جنتی بنا دے. اونچی آواز سے کہو، کس نے محبت پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اس کو رب کہتے ہیں. رب وہ ہوا جو وجود سے عدم سے وجود میں لائے. کچھ نہیں تھا، بنا دے، پھر بقا کا انتظام کرے. رب اس کو کہتے ہیں. انسان کی بقا کے 4 کام ہوئے. نمبر 1 جو عدم سے وجود میں لائے، نمبر 2 بقا کا انتظام کرے، اور نمبر 3 رب اس کو کہتے ہیں. یہ سارے معنی رب کے ہیں. رب اس کو کہتے ہیں جو پھر پیدا بھی کرے، اس کو باقی بھی رکھے، پھر اس کو ترقی بھی دے، اور آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو ترقی بھی دے، رفتہ رفتہ اس کو آگے بھی لے جائے. اور پھر جب اس کو ترقی دے تو جس مرحلے پر وہ پہنچے، اس مرحلے کی جو اس کی ضرورتیں ہوں، ان ضرورتوں کا انتظام بھی کر دے. میں اور آپ جب بچے تھے ہماری ضرورت کچھ اور تھی، جوان ہوئے تو ضرورت اور ہے. کیوں بھئی بچے کی ضرورت شادی ہوتی ہے؟ نہیں. تو اس لیے بچپن میں شادی نہیں، جوانی میں شادی. تو اب جوانی میں پہنچا تو اللہ نے شادی کا انتظام بھی کروا دیا. بڑھاپے میں ضرورتیں اور ہوتی ہیں. تو بچپن میں ضرورتیں اور، جوانی کی ضرورتیں اور، بڑھاپے کی ضرورتیں اور رب اس کو کہتے ہیں جو بچپن کی ضرورتیں بھی پوری کر دے، جوانی کی ضرورتیں بھی پوری کر دے، بڑھاپے کی ضرورتیں بھی پوری کر دے. ہر زمانے، ہر دور اور ہر مرحلے کی جو ضرورتیں پوری کرے، اور آہستہ آہستہ تدریجی طور پر جو ترقی دے، اس کو رب کہتے ہیں. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے.